أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم. صدق اللہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں. گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوہ طور پر آسمانی ہدایات کو لینے کے لیے پہنچے تھے، اور وہاں پر 40 دن تقریباً 40 راتیں اعتکاف کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر موجود ہیں، اور یہاں حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کو نائب بنایا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں یہاں پر ایک گمراہی وجود میں آئی، ایک بگاڑ وجود میں آیا. اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. واتخذ قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ من حلیہم عجلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کے جانے کے بعد، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہنچ گئے اور یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے جو زیورات تھے ان زیورات سے ایک بچھڑا تیار کیا، اور اس بچھڑے کی آواز تھی. یہ تفصیل سے واقعہ سورہ طٰہٰ میں ہے. اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں. چونکہ قرآن پاک کوئی قصے کی واقعے کی کتاب نہیں ہے، اسی لیے مختصر الفاظ میں واقعات کے اشارات ہیں. واقعہ ایسا تھا کہ آپ حضرات گزشتہ 2-3 درس پہلے، یعنی 2-3 رکوع میں پہلے جو ہے یہ واقعہ عرض کیا گیا تھا کہ فرعون جب سمندر میں ڈوبا تو ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے جو ساز و سامان تھے، سونا اور چاندی وغیرہ، وہ سب کے سب جو ہے اوپر کے اوپر رہ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کو اٹھا لیا. اور ایک روایت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کے جو عورتیں تھیں ان لوگوں سے، کیونکہ وہ بڑے مالدار تھے، عیش و عشرت میں رہنے والے تھے، تو ان سے جو ہے عاریتاً زیورات لے لیے، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہوگی، کہیں جاتے ہیں تو کچھ پہننے کے لیے لینا دینا. تو اس طرح عورتیں جو ہے لے لیے تھے، تو واپس نہیں کر سکے، کیونکہ واپس کرنے کے لیے وہ تھے ہی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا، عذاب کا شکار ہو چکے تھے. تو اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے ہوئے ہیں. یہاں پر ایک شخص تھا سامری، تو اس نے کہا کہ دیکھو، دو روایتیں ہیں. ایک اس نے کہا
کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں کیوں چلے گئے پتہ نہیں، اصل میں تو خدا یہاں پر ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ تم اپنا سونا جو ہے نا مجھے دے دو، میں اس کو پگھلاؤں گا۔ اور پگھلا کر اس نے کیا کیا، ایک ڈھانچہ بنایا، اور اس ڈھانچے کے اندر ایک مٹھی بھر مٹی جو ہے نا اس میں ڈال دیا، اور وہ مٹی جو ہے اس نے اٹھایا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی قدم کے یعنی نیچے سے، اور سورہ طٰہٰ میں اس کا تفصیل سے واقعہ ہے۔ اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ کرامت تھی کہ ان کی سواری کے نیچے کی جو مٹی تھی اس میں ایسی برکت اللہ نے رکھی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس میں ڈالا تو جسداً لہو خوار، اس جو سونے کا جو ڈھانچہ تھا، جو گائے کی شکل میں یا بچڑی کی شکل میں، اس کے اندر سے آواز آنے لگی۔ وہ آواز، خوار کا مطلب وہ آواز جب گائے جو ہے اس کا پیٹ بھر جائے تو جب وہ ڈکار لیتی ہے تو جیسے وہ آواز ہے، وہ آواز اس کے اندر آئی۔ تو اس موقع پر جو ہے قوم کے بہت سے لوگ متوجہ ہو گئے، ارے یہی ہمارا خدا ہے، اور اسی کی پرستش، اسی کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن ہمارے لیے یہاں پر ایک جو سبق ہے سیکھنے کا، جو سمجھنے کا، دنیا میں ہم جو ہے کبھی کبھی ایسے واقعات دیکھتے ہیں جو بالکل یعنی بالکل یوں سمجھیے کہ حقیقت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں، تو اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ بھئی یہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، کیونکہ انسان کی جو قبولیت کا معیار ہے، انسان کا کہ بھی انسان کی مقتدا ہونے کا، بھئی کہ یہ واقعی یہ اللہ کے پاس مقبول ہیں، واقعی ان کا کچھ اللہ کے پاس مقام ہے، ہمیں ان کو جو ہے مقتدا بنانا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے، اس کا جو معیار ہے وہ اتباع سنت ہے۔ وہ کوئی جو ہے یعنی ایسے چھو منتر جیسے کام نہیں ہے۔ سامری جو ہے نا، اللہ نے ایک آزمائش کے طور پر اس سے کروایا۔ عام طور پر جہالت جب ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، تو لوگ اس طرح کے واقعات دیکھ کر جو ہے جاہلوں کو اپنا پیر بنا لیتے ہیں کہ بھئی کہ وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے ایک تربیت ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک امتحان ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے، الحمدللہ امریکہ کی سرزمین اس سے پاک ہے، لیکن جو ہے ہندوستان، پاکستان کے علاقوں میں بعض مرتبہ جہالت جب کسی علاقے میں غالب آتی ہے تو وہاں پر جو ہے لوگ ایسے آدمیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو یعنی خلاف عادت کوئی کام کر دیتے ہیں۔ تو خلاف عادت کوئی کام کوئی کر لے، وہ جو ہے نا کیا نہیں ہے، معیار نہیں ہے اتباع کرنے کا، اس کے پیچھے چلنے کا، اس کی بات کو ماننے کا۔ یہاں پر سامری جو تھا یہ منافق تھا، تو یہ جو آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں گھس گیا، اور اس نے کیا کیا، اس قوم کو گمراہ کرنے کا یہ پلان بنایا۔ وہ سارا زیور، حلیہم، سب کے زیورات کو جمع کیا اور اس کو پگھلایا۔ سونا چاندی جب آگ میں تپایا جاتا ہے تو بالکل کیا ہے، لکوڈ بن جاتا ہے، سیال ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے ذریعے سے اس نے ایک ڈھانچہ بنایا جو بالکل عجل کہتے ہیں، عجل الذہب، یعنی آج بھی تاریخ کے اندر وہ مقام، وہ جگہ ہے جہاں پر اس نے یہ چیز بنائی تھی، اور اس کا نام ہے عجل الذہب۔ تو ذہب کہتے ہیں سونے کو، عجل کہتے ہیں بچڑے کو۔ تو اس نے جو ہے وہ بنایا، اور بنا کر کیا کیا، وہ مٹی جو تھی وہ اٹھا کر اس کے اندر ڈالا، اور اس کے اندر سے آواز آنے لگی۔ تو لوگ جو ہے اس چیز کو دیکھ کر کیا کیے، ارے یہی ہمارا خدا ہے، اب اسی کی طرف عبادت کرنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرمایا الم یرو، دیکھیے بندے کا اللہ سے تعلق جو ہے نا کتنا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ سے ہمارا تعلق دیکھیے نا، جب آدمی کسی کو الہ بناتا ہے، جب آدمی کسی کو معبود بناتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ الم یرو، کیا غور نہیں کرتے اس بات کو؟ انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، جس چیز کو ان لوگوں نے معبود بنایا، جس چیز کو انہوں نے معبود بنایا، نہ وہ بات کرتا ہے، نہ وہ راہ بتاتا ہے، نہ اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ بندہ دعا کے ذریعے اللہ سے بات کرتا ہے،
قرآن کے ذریعے اللہ سے بات کرتا ہے. ولا یہدیہم، اللہ تعالیٰ بندے کو راہ بتاتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں. یہ بچڑا جو ہے نہ یہ راستہ بتا سکتا ہے نہ یہ بات کر سکتا ہے. اس کو کیسے ان لوگوں نے خدا بنا لیا؟ اس طرح انہوں نے خدا بنا کر وکانوا ظالمین، اور انہوں نے اپنے اوپر شرک کر کے ظلم کر لیا، اتنا بڑا شرک کر کے ظلم کر لیا. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ، انہیں بہت افسوس ہوا. سوقیتا اصل میں عربی، دیکھیے قرآن پاک کا جو ترجمہ دیکھیں گے، اگر عربیت کی بنیاد پر لفظی ترجمہ تو کچھ اور ہے. سوقیتا کے معنی گرنا، ایدیہم اپنے ہاتھوں میں گر گئے. کیا مطلب ہے؟ کوئی ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا. یہاں پر محاورہ ترجمہ ہے. سوقیتا فی ایدیہم یعنی اپنے آپ میں وہ پشیمان ہوئے، افسوس کرنے لگے، اپنے ہاتھوں کو ملنے لگے. جب آدمی کسی حرکت پر افسوس کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں کیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو جو ہے نا، ابھی درمیان میں یہ ایک جملہ ہے، پھر آگے واقعہ اس کا تفصیل سے ہے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب انہیں افسوس ہوا اپنے اس شرک پر، اپنے اس گناہ پر، اس گمراہی پر. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، انہوں نے دیکھا کہ ہم تو گمراہی پر ہیں. اللہ تو کوئی اور چیز ہے، خدا بننے کے لائق تو کوئی اور ذات ہے، ہم نے کسی اور کو بنا لیا، اتنی بڑی گمراہی ہو گئی. فوراً انہوں نے اللہ سے توبہ کی. یہ ہے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے دروازہ کھلے رکھتے. اور اللہ تعالیٰ کی دربار میں انہوں نے دعا کی، لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا، لام تاکید کا ہے. ان اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں، اے ہمارے پروردگار، اور ہماری مغفرت نہ کریں، ہمارے اس گناہ کو معاف نہ فرمائیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور بالضرور ہم کیا ہو جائیں گے؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. فوراً انہیں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام آئے، سمجھائے، سمجھانے پر انہیں افسوس ہوا. تو افسوس اسی لیے جب بھی آدمی کو جب کوئی بات سمجھائی جائے، بھئی میں یہ غلطی پر تھا، فوراً کیا کرے؟ اللہ سے توبہ. اس امت کو بڑی توبہ کی بڑی عجیب شکل ملی ہے. یہ جو قوم، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن توبہ ایسا نہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے بہت بڑا نقصان کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم نے آپ کی توبہ قبول کی. نہیں، بنی اسرائیل سے کہا واقعی آپ توبہ چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کریں. اس کا واقعہ سورہ بقرہ میں ہے. کیا ہے وہ؟ ایک دوسرے کو مارو. جنہوں نے یہ گمراہی نہیں کی ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دیے، اور جنہوں نے یہ گمراہی کی، شرک کیا، وہ کھڑے ہو گئے، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو، ایک دوسرے کو قتل. 70,000 لوگوں کو قتل کیا. اللہ، سوچنے کی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیسی بہترین توبہ عطا فرمائی. دیکھی کہ کوئی بندہ کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے، فوراً اللہ سے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. تو بنی اسرائیل کی توبہ کا طریقہ بڑا سخت تھا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت آسان توبہ دی. سچے دل سے ندامت کے ساتھ بندہ اپنے کیے پر توبہ کر لے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے، جب آپ تشریف لائے، کہاں سے؟ کوہ طور سے. غضبان آصفا، بڑے غصے میں. غضبان کہتے ہیں بہت غصہ، اور یہ غصہ للہ تھا. بعض مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں جو بزرگ ہوتا ہے، جو بڑا دیندار ہوتا ہے، وہ غصہ والا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. غصہ جو ہے نا انسان کی ایک فطرت ہے. من احب للہ و ابغض للہ، محبت اللہ کے لیے، غصہ اللہ کے لیے. اور یہاں انبیاء علیہ السلام کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے تھے، بلکہ غصہ ہمیشہ اللہ کی دین کی نسبت پر ہوتا تھا. میں نے اس قوم کو اتنا محنت کر کے، اتنی جو ہے نا ان کی تربیت کی، اور انہوں نے بچڑے کو کیا کر لیا؟ گوشالہ پہ اس کی عبادت شروع کر دی. تو غضبان، بڑے غصے میں آ گئے، افسوس کرنے لگے. اسی لیے نا غصہ جو ہے نا انسان کی فطرت ہے، کسی کو بھی آ سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پر وہ عجیب سا، بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہوتے ہیں، انہیں عجیب غصہ آ جاتا ہے.
کبھی ممبر پر بیان کرتے ہوئے، کبھی نصیحت کرتے ہوئے، کبھی مجلس میں، تو سننے والا یہ دیکھنے والا یہ سمجھتا بھئی کہ یہ کیسے، یہ تو اخلاق کے خلاف بات ہے. نہیں، یہ جو غصہ آ رہا ہے اللہ کی نسبت پر آ رہا ہے. ہاں، اور اللہ کے لیے غصہ یہ ایمان کی علامت ہے. اور پھر کیا کیا؟ فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے جانے کے بعد تم نے جو ہے نا میرے پیٹھ پیچھے بہت ہی بری حرکت کی، تھوڑا بھی انتظار نہیں کیے. عاجلتم امر ربکم، تم نے اپنے پروردگار کے معاملے میں بڑی جلد بازی کی. تھوڑا سا انتظار کر لیتے، اللہ کی طرف سے میں وہ چیزیں لے کر آتا ہدایت کی، اور تم نے ایک گائے کو جو ہے نا معبود بنا لیا. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، یہاں بھی دیکھیں وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، عربی میں القا کے معنی پھینکنے کے آتے ہیں. الواح تختیاں تھی تورات کی، تورات کی تختیاں یعنی کتاب اللہ. اگر کوئی ہمارے سامنے قرآن پاک کو ایسا پھینک دے تو کتنی بڑی گستاخی، کتنا بڑا کہ کیسی بے احترامی. تو یہاں پر جو ہے وہ القا کے معنی ہیں. موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے، غصے میں آدمی جو ہے نا مغلوب الحال ہوتا ہے. تو اس موقع پر یہاں دونوں تفسیریں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں رکھی، غصے میں رکھنے کو القا کا لفظ فرمایا، پھینکی نہیں ہے. غصے میں رکھنے کو، غصے میں بعض مرتبہ آدمی جو ہے کسی کام میں ہوتا ہے، اچانک غصہ فوراً رکھ دیا، توجہ نہیں کی، رکھ کے اس کی طرف متوجہ ہوئے. یہ اصل ترجمہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت نے پھینک دیا تختیوں کو. ہاں، لیکن بعض مفسرین نے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ کا یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے تختیاں ڈال دی. تو وہاں پر یہ اس کی تعویل ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کو اس طرح حال غالب آتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ کی نسبت پر غصہ ہے. بھئی یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور یہ شرک میں جو ہے نا آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام شرک میں مغلوب الحال ہو کر کیا کیے، انہوں نے جو کیا ان کو پتہ ہی نہیں. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کی داڑھی کو اور ان کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں، اور يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنی طرف کھینچنے لگے، اپنی طرف کھینچنے لگے. کہ کیا کر دیے تم، میں نے تمہیں نائب بنایا، میں نے تمہیں ذمہ دار بنا کے، ذرا بھی تم اس کی. موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑا بہترین جملہ فرمایا. قال، فرمایا ہارون علیہ السلام نے، قال ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے. کتنا بہترین. دیکھیں، جب ایک ماں کے دو بیٹے، دو بیٹوں میں جب اختلاف ہو، دو بیٹوں میں جب اختلاف ہو تو مسئلے کو حل کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ تم دونوں کی ماں ایک ہی ہے، تم کیوں اس معاملے میں گڑبڑ کر رہے ہو، تم کیوں اس معاملے میں جو ہے نا اختلاف کر رہے ہو. تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی میری تمہاری ماں ایک ہے، ہمارا دونوں کا رشتہ ایک ہے. یعنی غصے کو، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی مت کھینچو، میرے بالوں کو مت کھینچو. یہ سورہ طٰہٰ میں یہاں پہ فرمایا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی. ان القوم، لوگ جو ہے نا مجھ پر بہت ہی، میں نے مطلب مجھے کمزور کر دیا تھا، میری بات سن ہی نہیں رہے تھے. استضعفونی، بات ہی نہیں سن رہے تھے، اور میں جب بار بار اسی بات کو سمجھایا تو مجھے اندیشہ تھا کہ وہ مجھے مار نہ دے، تو اس لیے میں خاموش ہو گیا. فلا تشمت بی الاعداء، یہ دیکھو یہ سارے دشمن ہیں، ان کے سامنے ایسی حرکت میرے ساتھ مت کرو کہ ان کو ہنسنے کا موقع ملے. یہ تشمت ہے نا عربی میں شماتۃ الاعداء. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یا اللہ میری حالت، میں ان حالت سے پناہ مانگتا ہوں کہ دشمن میری حالت پر ہنسے، ہے نا، دشمن میری حالت پر ہنسے، ایسی حالت میری کبھی نہ کر، ایسی حالت سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا، دیکھو میرے بھائی، اگر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو دشمن کو ہنسنے کا موقع ملے گا، لہٰذا آپ یہ مت کریں. فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، ان لوگوں کے ساتھ مجھے شامل مت کریں. میں ان کو سمجھاتا رہا، بتاتا رہا. فوراً حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام نے اب جو ہے نا دعا کی. قال رب اغفر لی ولی اخی،
اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ مغفرت میں، معافی میں سب سے پہلے اپنی ذات کو شامل کرنا ہے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، ہم سب کو اے اللہ اپنی رحمت میں شامل کر، ہم سب کو اپنی رحمت۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہترین دعا ہے، رب اغفر لی ولی اخی۔ یہاں پر اس میں یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنا، جو ہمارے حقیقی بھائی ہیں وہ بھی، اور جو ہمارے ایمان کے رشتے کی بنیاد پر جو بھائی ہیں ان کے لیے بھی ہماری دعاؤں میں امت کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو یہ نبیوں کی سنت ہے۔ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اے اللہ ہم سب کو تیری رحمت میں داخل فرما لے، وانت ارحم الراحمین، آپ بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل، جن لوگوں نے بچڑے کو، گوسالے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سینالہم غضب، عن قریب میرا غصہ ان کی طرف پہنچے گا۔ سینالہم غضب من ربی، میرا غصہ، کیونکہ غضب، اللہ تعالیٰ شرک کو برداشت نہیں کرتے، شرک کو پسند نہیں کرتے۔ یہ بنی اسرائیل پر اتنے بڑے احسانات اللہ نے کیے، اس قوم نے جو ہے نا شرک کیا، میرا غصہ ان پر پہنچے گا۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ذلت ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی میں۔ اچھا سامری کو کیا ذلت ملی؟ اس نے توبہ نہیں کی۔ سامری کو ذلت یہ ملی کہ اس کے جسم پر ایک بیماری آئی، جلد پر، اسکن پر۔ وہ بیماری ایسی تھی کہ کوئی بھی اسے چھوتا تو وہ بیماری اسے لگ جاتی۔ وہ کہتا ان تقول لا مساس، یہ سورہ طٰہٰ میں ہے، ان تقول لا مساس، مجھے چھوؤ مت، میرے قریب مت آنا، اگر تم مجھے چھوؤ گے تو وہ بیماری تمہیں لگی۔ یہ ہے دنیا کی ذلت۔ اور آخرت میں غضب اللہ کی طرف سے، یہ وہ اسی کا ذکر ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، گھڑنے والوں کو اس نے گھڑا۔ اللہ تو کوئی اور ذات ہے جو صفات کے لائق ہے، اس نے جو ہے معبود کسی اور کو بنایا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں۔ اتنا غصہ اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کے بعد پھر دیکھیے توبہ فوراً۔ اللہ بڑے مہربان، بڑے رحیم، بڑے معاف کرنے والے، اتنا پھرا والذین عملوا السیئات، جن لوگوں نے بری حرکتیں کی، جن لوگوں نے برائیاں کی، ثم تابوا من بعدها، اور پھر وہ توبہ کر لیے اس کے بعد۔ توبہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، یقیناً آپ کا پروردگار بہت بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے ان سب غلطیوں کے بعد۔ کتنی ہی بڑی غلطیاں کیوں نہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والے ہیں۔ تو بہرکیف یہ ایک رکوع ہے سورہ اعراف کا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات، دو تین باتیں ہمیں جو ہے خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے کہ دنیا میں بعض مرتبہ خلاف عادت کوئی حرکت، کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا تأثر، اس سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ تأثر اور متاثر ہونے کی چیز شریعت ہے، اتباع سنت ہے۔ ہمیشہ ایک بڑی چیز بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے جو ہے ظاہر فرمائی، اور پھر جو ہے کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ ہو جائے، بندہ اللہ سے کیا کرے؟ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور غصہ یہ اللہ کے لیے آنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کی دین کی نسبت پر دنیا میں کئی چیزوں پر آدمی غصہ کرتا ہے، بعض مرتبہ غصہ جو ہے دین کی نسبت پر اگر غصہ آئے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شمائل میں تذکرہ ہے، جب آپ کسی چیز سے ناراض ہوتے، غصے کی کیفیت سے آپ کا چہرہ لال ہو جاتا، ایسا حدیث میں آتا ہے گویا انار کے دانے نچوڑ کر آپ کے رخسار پر ڈال دیے ہیں، اور وہ لال لال جو ہے نا، کیا ہے اس کا جو ہے اس کا رس جو ہے نا ٹپک رہا، ایسے لال ہو جاتے آپ، اور اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے، اپنی داڑھی کو جو ہے پکڑ لیتے، قابضا علی لحیتی، اپنی مٹھی کو جو ہے نا، داڑھی کو جو ہے نا مٹھی میں پکڑ لیتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناراض ہونے کی علامت تھی۔ اور کبھی بھی غلطی ہو ہمارے سے یا کسی اور سے، سب کو شامل کر کے ہم اللہ سے کیا کریں؟ مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔